ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب وزیر قانون پنجاب نے بتایا کہ فیصل آباد میں جو آئی ایس آئی کے دفتر پہ حملہ ہوا تھا اس میں سے ایک ملزم پکڑا گیا. رانا ثناء اللہ صاحب، کیا ان کا تعلق تحریک طالبان سے ہے یا پنجابی طالبان سے ہے؟ دیکھیں، اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ دراصل کچھ لوگ جن میں کچھ ہماری این جی اوز بھی شامل ہیں کہ اگر یعنی طالبان یا دہشت گرد پنجابی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ پنجابی طالبان ہے، لیکن جو بلوچستان سے ہیں، جو خیبر پختونخوا سے ہیں یا جو سندھ سے ہیں، ان کو تو کبھی نہیں کسی نے کہا کہ یہ سرحدی ہے، یہ سندھی دہشت گرد ہے یا یہ بلوچی دہشت گرد ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں جو آدمی گاڑی میں تھا وہ تو یعنی وزیرستان سے ہی تھا اور وہ پٹھان تھا. رانا صاحب وہ تو خود آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو تحریک طالبان پنجاب، اور اے وی ایم شہزاد چودھری صاحب بھی بیٹھے ہیں، مشرف زیدی بھی بیٹھے ہیں. یہ پنجابی طالبان کی ٹرم آئی کہاں سے تھی؟ کس نے کوائن کی تھی سب سے پہلے؟ ایک تو وہ خود کلیم کرتے ہیں، میڈیا میں یہ ڈسکورس میں کہاں سے آئی ہمارے؟ یہ آئی ڈونٹ نو، یہ فینومنا ہے کچھ ایسے ملیٹنٹ گروپس کا جو پنجاب میں موجود ہیں. دیکھیے ایون ٹی ٹی پی جو ہے نا وہ ایک امبریلا گروپ ہے. ٹی ٹی پی ایک منظم آرگنائزیشن نہیں ہے، ایک امبریلا گروپ ہے جس کے نیچے کئی آرگنائزیشنز اس علاقے سے جو فاٹا کے علاقے میں تھیں 2007 کے اینڈ میں دسمبر میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا لال مسجد پہ، اور ویسے بھی پریشر جو ہے کنار اور خوست اور نورستان میں ویسے ٹھیک ٹھاک پریشر ہے، اور اوپر سے فوج نے باجوڑ میں اور جو باقی آپریشنز کیے ہوئے تھے جن کے بارے میں ہم نے اتنی اس زمانے میں بات بھی نہیں کی میڈیا میں پاکستان میں، تو ان پریشرز کی وجہ سے یہ ٹی ٹی پی بنی تھی. تو ٹی ٹی پی تو ایک فورس، اور وہ انہوں نے پھر مسعود کو جو ہے اپنا لیڈر جو ہے بنایا. اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن پنجابی طالبان کے نام سے نہیں ہے ریلا کے طور پہ، اور نہ ایک جو انڈیویجول پیمفلٹ آتے ہیں آرگنائزیشن. تحریک طالبان پنجاب، وہ ہاں، کیا ہوتا ہے؟ تحریک طالبان پنجاب از ٹی ٹی پی پنجاب، بٹ اٹس ناٹ دا پنجابی طالبان. جو بات ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ اس حد تک درست ہے، اور جو سینسیٹیوٹی ہے وہ بھی میرے خیال ہے درست ہے کہ اس کو ایک ایتھنک کلر دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ کچھ سیاسی مزے لینے کے لیے کیا جاتا ہے. ایز سچ there is no organization named Punjabi Taliban. Now, there are organizations in the Punjab that have the same، ان کی جو سوچ ہے وہ طالبان جیسی ہے، ان کے جو مقاصد ہیں وہ ان کے جیسے ہیں، ان کا جو ذریعہ ہے وہ وائلنس ہے، لوگوں کو قتل کر کے وہ اپنے ذرائع جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. مثلاً لشکر جھنگوی ہے، جماعت الدعوہ کی جو پیرنٹ آرگنائزیشن ہے لشکر طیبہ ہے، اور اس طرح کی کئی آرگنائزیشن سینٹرل پنجاب میں، سدرن پنجاب میں موجود ہیں. ان کو ایک یوفیمزکلی ان کو جو ہے پنجابی طالبان کہا جاتا ہے، لیکن ایز سچ دیر از نو سچ آرگنائزیشن ایز دا پنجابی طالبان. اے وی ایم شہزاد چودھری صاحب، کیا ہمارے مائنڈ سیٹ کا بھی ایک ایشو ہے کہ ہم لوگ اتنا سنسیئر ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے، اور ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ضیاء الحق کے دور سے ایک کانسیپٹ تھا اس کو ہم ابھی تک دل سے لگائے رکھیں؟ نہیں، میں دو چیزیں سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بحثیت عوام اور قوم، میرے خیال میں اس میں کوئی ہمارے ہاں شک شبہ نہیں ہے کہ پاکستانی بذات خود ایک پیس لونگ قوم ہے. اور پیس کے طور پہ دیکھیے، اس سے پہلے 80 کی دہائی سے پہلے، 79 سے پہلے، جب تک یہ سوویت یونین کا مسئلہ شروع نہیں ہوا اور ضیاء الحق کا وہ جو پیریڈ تھا، اس سے پہلے پاکستان بڑا ایک سٹیبل ملک اور سٹیبل قوم سمجھی جاتی تھی، اور بڑی حد تک اپنے رستے پہ روان دواں تھا. جب سے یہ مسائل اس کے بعد آئے ہیں، اور اس کے بعد پھر نہ ہماری ریاست نے اور نہ ہمارے اداروں نے ان مسائل کو اس طریقے سے ہینڈل کیا جس طریقے سے کہ غالباً ان کو استعمال کرنے کے بعد کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا وہاں پہ. تو پھر یہ ایک جو چیز ہے یہ پنپتی رہی ہے. آج ہمارا جو مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہو چکا ہوا ہے. مختلف مسئلہ اس طریقے سے کہ پچھلے 3-4 سال سے جس طریقے سے ڈیبیٹ اور ڈسکورس ڈیوائیڈڈ ہے ہمارے ملک کے اندر، اور میں آپ کو چھوٹی سی ڈسکورس ڈیوائیڈڈ کیوں ہے؟ ایک سیکنڈ، میرا جو اختلاف ہے نا، اور میں اے وی ایم صاحب کو پتہ ہے کہ میں کتنی زیادہ ان کی عزت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں ان کی باتوں سے، ان سے، لیکن ایک بہت سخت جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہ بم پھٹ رہے ہیں، فوجی شہید ہو رہے ہیں، پولیس والے شہید ہو رہے ہیں، لوگ پاکستانی عوام شہید ہو رہی ہے. اور نہ صرف کہ ہمارے دشمن جن کا ہمیں پتہ ہے یہ طالبان ٹائپ دشمن، یہ باقی جو آرگنائزیشنز ہیں، لیکن ہم جو دوست بن کے دشمن جو ہے یہاں کام کر رہے ہیں، جو پچھلے دنوں جو ہے کچھ اس میں سے جو ہے سامنے نظر آیا. تو یعنی کہ کئی قسم کی کنسپیریسیز ایک وقت میں پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں، اور پھر ہم اس سارے مسئلے میں یہ دیکھ کے اگر ہم بات کرنا شروع کریں کہ ڈسکورس میں مسئلہ ہے، تو ڈسکورس میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ سڑکوں پہ ہے، مسئلہ بلٹس میں ہے، مسئلہ شراپنل میں ہے، مسئلہ آئی ڈیز میں ہے، مسئلہ سڑکوں پہ ہے جہاں پہ لوگ شہید ہو رہے ہیں. اس سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر ایک قوم کی حیثیت سے ہم لوگ کیوں اپنا ایک لایا عمل
ابھی تک طے نہیں کر پائے جس کے اس کی ذریعے وجہ ان تمام مشرف ذہنی تمام صاحب، مشکلات آپ نے سے بلٹس کی بھی بات کی، شارپنرز کی بات کی، آئی ڈیز کی بات کی، جو کہ گراؤنڈ پہ نظر آتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی مائنڈ سیٹ تو ہوگا. اس مائنڈ سیٹ کا ایشو تو نہیں ہے ہمارے ہاں. نہیں، اس کو مائنڈ سیٹ میں نے جو کوشش کی ہے شروع سے وہ یہ ہے کہ یقیناً ظاہری ملیٹنٹ بات ہے مائنڈ سیٹ، ایک بالکل جہادی مائنڈ نہیں سیٹ، لیکن اس کو ہم نے دل سے لگائے ہوئے چل رہے ہیں اور آج اسی کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. دیکھیں، ایک تو یہ کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ فوجی جو ہمارے جو لیڈران ہیں جنہوں نے 80 کی دہائی میں اس کو اپنایا، اس مائنڈ سیٹ کو اپنا کے مجاہدین کی لیکن آج مدد جتنے کی. بھی فوجی ہمارے اس ٹاپ وقت پوزیشنز پہ بیٹھے جی ہیں وہ جنرل ضیاء کے دور میں دے وہ جونیئر آفیسرز، جی ناؤ جی دے آر ایٹ دا ٹاپ جی جی پوزیشن. جو ایک ملٹری کا اس وقت مائنڈ لیکن سیٹ ان بنا کا مائنڈ سیٹ وہ یہ تو ڈومینیٹ نہیں کر رہا. نہیں، فوج میں کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہے. فوج میں ایک ڈسپلن ہے اور فوج وہ چیز کرتی ہے جو ٹاپ سے ڈسپلن آرڈر آتا ہے. فلوز فرام دا ٹاپ مین. ایگزیکٹلی. لیکن اس میں کوئی آئیڈیالوجی کا سچ نہیں. دیکھیں فوج کے کیا مقاصد ہیں. فوج کا مقصد ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو گارڈ کرے. اس میں سب سے پہلا انٹرسٹ وہ نیشنل انٹرسٹ کو بھی گارڈ کرے، سوورینٹی کو گارڈ کرنا ہے، وہ سارے مسائل ہیں. تو اس میں اگر اسلام کا انہوں نے استعمال ایک دور میں کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو یہ شاید فیشن میں اب نہیں رہا، تو انہوں نے یہ انلائٹن ماڈریشن کا یہ جو سوچ تھی، اس کو اگر ہم سوچ کہہ سکتے ہیں، تو وہ انہوں نے پھر استعمال کی. یہ اصل میں جب تک ہم مختلف آئیڈیالوجیز کا سہارا لیتے رہیں گے تو ہم کہیں نہیں جا سکتے. اسی لیے میں جب آپ کہتے ہیں کہ یہ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے، یقیناً ظاہری بات ہے اگر لوگ اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں تو مائنڈ سیٹ کا مسئلہ تو ہے، لیکن بنیادی مسئلہ مائنڈ سیٹ کا نہیں ہے. بنیادی مسئلہ، اور یہاں پہ ہم اتفاق کرتے ہیں کہ بنیادی مسئلہ جو ہے وہ ہے ایک آپریشنل چیز ہو رہی ہے، یہ گرنے والا ہے. یہ اس میں جو کافی ہے یہ گرنے والی، ہمیں پتہ ہے کہ کسی نہ کسی لمحے یہ گرنے والی. اب ہم نے اس کو گرنے سے روکنا ہے. ہم نے اس میں یہ نہیں سوچنا کہ یہ کیوں گرنے والا ہے. ظاہری بات ہے اس میں اب اگر آپ میں یہ کہوں کہ یہ اسلام کے نام میں گراؤں میں، تو ظاہری بات ہے وہ اس میں ایک ملیٹنسی، ایک جہادی وہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے. لیکن ہم نے روکنا ہے اس کو گرنے سے. ہم نے لوگوں کو مرنے سے روکنا ہے، لوگوں کو شہید ہونے سے روکنا ہے. کیوں لوگ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ اس ڈیبیٹ میں ہم نے 10 سال لگا دیے ارشد، اور اس کا حاصل ابھی تک کچھ نہیں ہوا. ہم لوگوں کے اگر جذبات ہیں اور وہ بہت سختی سے بلیو کرتے ہیں چیزوں میں، تو میں یا آپ ان کے ذہنوں میں جا کے ہم جو ہے اس میں انجینئرنگ کر کے سٹرکچرز، رانا ثناء اللہ صاحب، ہمارے ہاں کیا ایسے سٹرکچرز موجود ہیں؟ کیونکہ وفاقی حکومت کے کچھ وزراء یہ الزام آپ کی حکومت پہ لگاتے ہیں، آپ کی پارٹی میں لگاتے ہیں کہ آپ کی کوئی سمپتیز ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کا کہ ایک جہادی مائنڈ سیٹ ہے، ایک ملیٹنٹ مائنڈ سیٹ ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ آپ پہ بھی الزامات اس طرح کے لگے کہ کچھ پیٹرنائزیشن بھی ہے. یہ بڑی دلچسپ بات کی انہوں نے پہلے کہ یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سیاسی مزہ لینے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو بالکل یہ وہی بات ہے، اور وہ یعنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے. ورنہ اس یعنی جو جس طرح کی تباہی جو ہے یہ دہشت گردی کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کسی طرح رانا کی صاحب، بھی اس ہمدردی سیاسی رکھے؟ پوائنٹ سکورنگ سے ہم آگے کیسے جائیں گے؟ آپ پنجاب میں بیٹھے ہیں جہاں 60% پاپولیشن ہے. میں نے آپ کو جتنے انسیڈنٹس گنوائے وہ سارے پنجاب کی ٹیریٹری میں ہو رہے ہیں. پورے پاکستان اس وقت سٹنگ آن اے پاؤڈر کیگ. کیا کر سکتے ہیں ہم بحیثیت قوم؟ سنسیریٹی اور امپلیمنٹیشن آف پالیسیز اگینسٹ وار آن ٹیرر، وہ کیسے گراؤنڈ پہ ہم لوگ لے کے آ سکتے ہیں، اور 10 سال میں کیوں نہیں لا سکے؟ دیکھیں، اس پہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جس ایریا میں یہ ملیٹنسی ہو رہی ہے وہاں پہ جو کیمپ ہیں، وہاں پہ جو ٹریننگ سینٹر ہیں، وہاں پہ جب لوگوں کو بلایا جاتا ہے رانا اس صاحب، مقصد یہ کے بھی لیے بات تیار کی کیا جاتا جاتی ہے کہ اب اس پنجاب کے ساتھ بہت سے ساتھ علاقوں سے ریکروٹمنٹ ہو کے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں. ساؤتھ وزیرستان میں ایسے بہت سے لوگ ہماری فوج نے پکڑے جو کہ پنجاب کے مختلف علاقوں سے، خاص طور پہ سدرن پنجاب سے وہاں پہ گئے اور پکڑے گئے. دیکھیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک جگہ پہ ٹریننگ سینٹر موجود ہوگا اور وہاں پہ جا کے لوگوں کو اس قسم کی ٹریننگ لے کے اور اس قسم کی تباہی مچانے کا موقع یعنی موجود ہوگا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یعنی پنجاب 9 کروڑ کی آبادی ہے اور پورا پاکستان 17 کروڑ کی رانا آبادی ہے، صاحب، اس تو 9 کیا کروڑ ان کی میں آبادی سے میں میری آپ ایسا بات سن ماحول لیں تو ذرا. پرووائڈ کر نہیں، اس رہے ہیں طرح کہ سے لوگ وہاں پہ نہیں، اس طرح بندوں سے کو نہیں. آئیڈینٹیفائی کر نہیں، کے اس طرح ریکروٹ سے کر کے لے کے نہیں. جا رہے ہیں. دیکھیں، اس طرح سے تو پھر آپ بات کو کنفیوز کر رہے ہیں نا. بات مکمل ہونے دیں. دیکھیں، یہ جو احمدیوں کی عبادتگاہوں پہ حملہ ہوا، وہاں پہ جو لڑکا پکڑا گیا تھا جس کا نام معاذ تھا، وہ رہنے والا تھا یہاں پہ رحیم یار خان کے ساتھ، ایک ہے خانپور کٹورا وہاں قصبے کا، اور وہ یہاں سے تقریباً کوئی 7 سال پہلے وہ چلا گیا کراچی میں. اس کا والد جو تھا وہ ملازم تھا وہاں، وہ ایک مدرسے میں پڑھتا تھا. وہاں پہ وہ کہتا ہے میں نے لٹریچر پڑھا اور جہاد کا میرے ذہن میں جو ہے وہ شوق اٹھا اور میں جناب وزیرستان چلا گیا. اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ 17 کروڑ کی آبادی میں سے اگر 50 آدمی بھی ایک سال میں جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے متاثر ہو کے وہاں پہ چلے جائیں اور وہاں سے وہ خود کش بمبار بن کے آ جائیں، تو کیا 50 جو
وہ خود کچھ دھماکے ہیں وہ پورے ملک کے لیے کافی نہیں ہے. تو بات یہ کہ جب تک آپ وہاں پہ جو اپرچونٹی ہے اس کو ختم نہیں کرتے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ اس کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں ملک کے اندر ہیں یا وہاں پہ بیٹھے، ان لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کریں، ان لوگوں کے ساتھ بات کریں. اگر امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں ان کے ساتھ بات کرنے کی جو ہے وہ طرف جا راز سکتا صاحب ہے. یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے آپ کی انہی باتوں کو لے کے آگے اگلے سیگمنٹ میں. اور جو آپ نے ایک بات کی کہ ان کو موٹیویٹ کیا گیا، وہاں پہ ڈیفینیٹلی لٹریچر بھی ہوگا، انسائٹمنٹ میٹیریل بھی ہو گیا، اس کو بھی ہم لوگ شاید پچھلے 10 سال میں کنٹرول نہیں کر سکے، بہت سے ہم نے پالیسیز بھی بنائی. اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.